السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 آیات مقدسہ نمبر 9 اور 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ 2 دروس میں ہم نے غزوہ احزاب کا پس منظر، غزوہ خندق کے عنوان سے اس کا پس منظر اور غزوہ احزاب کے موقع پر جو کفار، مشرکین، منافقین، یہود اور تمام منکرین جو قبائل ہیں وہ جمع ہو کر مدینۃ المنورہ پر حملہ آور ہوتے ہیں، ریاست مدینہ کا خوف ان کے ذہنوں پر سوار ہے، اس کا ہم نے مختصر جائزہ لیا تھا۔ تفصیلات تو بڑی لمبی چوڑی ہیں اور وہ ہمیں گھنٹہ 1.5-2 چاہیے اگر اس پہ جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس کی اہم نکتے جو ہیں وہ گزارش کی تھی۔ ایک طرف کفار، منکرین اور جن کے ہیڈ وہ مکۃ المکرمہ کے کفار ہیں اور ساز باز کرنے والے یہودی اور منافقین ہیں اور دیگر قبائل ہیں۔ اس اینڈ سے ہم نے عرض کیا۔ دوسرے اینڈ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کر کے ایسی حکمت عملی بنائی، پلان تیار کیا کہ داخلی سطح پر مدینۃ المنورہ کو محفوظ کیا جائے، بچوں کو محفوظ کیا جائے، خواتین کو محفوظ کیا جائے اور مدینۃ المنورہ کو اس طرح محفوظ کریں کہ آسانی سے حملہ آور حملہ نہ کر سکیں۔ اس کے لیے خندق کھودی جاتی ہے۔ یہ تو ہم لفظ جو خندق کھودنا بولتے ہیں، یہ تو ہم ایک لفظ بولتے ہیں میرے عزیزو، اصل میں اس پر باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے۔ جیسا میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا مختصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے گروپس بنائے اور 10 افراد کے گروپ بنا کر باقاعدہ ان کو جگہ بتائی کہ اتنی جگہ آپ کھودیں گے، کس طرح کھودیں گے، کیا ترتیب ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل ہے۔ قومی سطح پر کوئی بھی جد و جہد ہوتی ہے، یاد رکھیے لیڈر پیش ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بیماری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈر اندر بیٹھ کے دعائیں کرتا رہے اور عوام لڑتی رہے، اور فوج کا سپہ سالار بھی وہ بیٹھا رہے مرکز میں اور جو فوجی ہیں، عام لوگ ہیں، وہ آگے لڑتے رہے۔ اصل میں سپہ سالار تو وہ فرنٹ پہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے وہ سپہ سالار تھے، پلاننگ کرتے تھے اور فرنٹ پہ لڑتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پلاننگ کی، اور پلاننگ کرنے کے بعد آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، صحابہ اکرام نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اندر سے منافقین ساز باز کرتے رہے،
منافقین پراپوگنڈا کرتے رہے، غلط افواہیں پھیلاتے رہے۔ جب بھی جنگیں ہوتی ہیں وہاں بہت ساری جنگ کا حصہ پراپوگنڈا ہوتا ہے۔ اگر منفی پراپوگنڈا کیا جائے گا اور منفی پراپوگنڈا کر کے جو کمزور دل لوگ ہوتے ہیں ان کو الجھایا جائے گا، شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے، تو جنگیں تو ہار جاتے ہیں۔ وہاں پر استقامت کی ضرورت ہے۔ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، معذورین ہیں۔ اگر پراپوگنڈا بھی کرنا ہے تو پازیٹیو ہونا چاہیے، مثبت۔ مجموعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی استقامت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اب جب 1 ماہ تقریباً گزرنے والا ہے اور کفار بھی اپنے حوصلے ان کے پست ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور منافقین کا پراپوگنڈا بھی ہے، یہ آپ کی شعوری جدوجہد کا حصہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت پھر اپنی مدد بھیجتے ہیں، اور مدد کیسے بھیجتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ علیکم، جو اللہ کا احسان تم پر ہوا۔ یہاں ایک جملہ جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے عزیزو، ہماری ٹریننگ کے لیے بھی ہے، ہماری تربیت کے لیے بھی ہے، کہ سخت حالات کتنے ہی کیوں نہ آ جائیں، اللہ کبھی بھی اپنی سچی جماعتوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ پیچھے بھی کئی دروس میں اللہ رب العزت نے یہ تربیت فرمائی ہے ہماری، کہ اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اپنی سچی جماعت کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ جو سچی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جماعت صحابہ ہے، یہ اللہ ہی کا تو کام کر رہے ہیں، پھر اللہ اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ مدد فرماتے ہیں، لیکن مدد جد و جہد پہ فرماتے ہیں۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم جو سست آج کا مسلمان، ہم دعاؤں پہ اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ جتنا ملک کا آج ظلم کا نظام غالب ہے تو ہم صرف دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ظلم ختم کر دے، غلامی ختم کر دے، اور ہمارے بعض سکالرز اور پھر علماء کرام دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ امریکہ کو تباہ کر دے۔ او بھائی، دعاؤں سے اگر تباہی ہونی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مستجاب الدعوات کون ہے؟ تباہی اگر ظلم کی ہوگی، ظالمانہ طاقتوں کی ہوگی تو وہ جد و جہد سے ہوگی، وہ شعور سے ہوگی، وہ اعلیٰ جذبے اور اللہ کی محبت سے ہوگی، اور پھر دعائیں ہوں گی۔ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی جو مدد آ رہی ہے، ان کی استقامت پہ آ رہی ہے، ان کی جد و جہد پہ آ رہی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تم پر احسان کیا، ذرا یاد کرو اس کو، یعنی وہ تاریخ ذہن میں رکھو۔ کیا احسان کیا؟ نمبر 1، اذ جاءتکم جنود، جس وقت یہ سارے لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے، سارے احزاب، سارے منکرین، مشرکین، منافقین، یہود اکٹھے ہو کے آئے، تو فَأَرْسَلْنَا، بس ہم نے بھیجا علیہم ریحاً، آپ پر آندھی بھیجی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد جد و جہد پہ آئی ہے، وہ شعوری جد و جہد، وہ محنت، وہ کوشش اور کاوش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس پر اللہ کی مدد آئی۔ تو دعائیں تو رہتی ہیں۔ دعائیں کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے دعا نہیں کرتے؟ دعا تو کرنی ہے، لیکن محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ نے ہوائیں بھیجی، تیز ہوائیں۔ دوسرا وجنودن، اور لشکر بھیجا لم تروہا، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اللہ کے فرشتے نازل ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا،
اور جو کچھ کرتے ہو تم اللہ دیکھنے والا ہے۔ بھائی اللہ سے کچھ چھپ سکتا ہے؟ اللہ ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں، اللہ آزماتے بھی ہیں مومنوں کو، سچی جماعتوں کو آزماتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے اگلی آیات میں، اور پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت آزماتے ہیں کہ کتنے ایمان میں ہیں، کیا ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ گئی، یا اگر کوئی منافقین ہیں ان کو اللہ واضح کرنا چاہتے ہیں، تھوڑ دلے کتنے ہیں، بزدل کتنے ہیں، اللہ ان حالات سے ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اذ جاءوکم من فوقکم، یہ جو لشکر آئے تھے اوپر سے آئے، ومن اسفل منکم، اور نیچے سے بھی آگے، ہر طرف لشکر ہی لشکر ہے۔ پھر وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب بدلنے لگی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل گلوں تک، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں تم مختلف گمان کرنے لگے۔ اللہ رب العزت یہ تفصیلات آگے ارشاد فرمائیں گے کہ یہ تھوڑ دلے لوگ منافقین جو تھے، وہ جب اللہ نے ان کو آزمایا، اللہ نے ہلایا، تو یہ ڈرنے لگے، خوف زدہ ہو گئے۔ لیکن مومنین ثابت قدم رہے۔ بھوک ہے، پیاس ہے، سخت سردی ہے، حالات وہ اندر کے ٹھیک نہیں ہیں، خاندانی طور پر بنیادی ضروریات، بنیادی وسائل میں کمی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور پھر محاصرہ بھی لمبا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس کا منظرنامہ پیش کیا ہے کہ کتنے سخت حالات ہیں، ہر طرف فوجیں ہیں، اور پھر انتظار بڑا سخت ہے، اور جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے دل جو ہے وہ گلوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ نے جب یہ آندھی اور لشکر بھیجے تو اتنی وہ شدید آندھی تھی کہ کفار کے گھوڑے بھاگ گئے، خیمے اکھڑ گئے، ہر طرف تیز آندھی ہے، اس میں کینکر ہیں اور فرشتے ہیں جو ان کو سزا دے رہے ہیں۔ چنانچہ اتنی شدت کو دیکھ کر ابو سفیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، نہ ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ ہم آگ جلا سکتے ہیں، نہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان حالات میں ہمیں یہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ اور اس نے کوچ کا اعلان کر دیا، اور سارے کفار، ساری احزاب تتر بتر ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی مدد ہے جس کے نتیجے میں کفار وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب ہماری جد و جہد ہوگی، دونوں چیزیں ہوں گی، یاد رکھیے، اعلیٰ فلسفی پر ایمان، اس کی رٹ، اللہ سے تعلق مضبوط، اور پھر اپنی جد و جہد اور کوشش و کاوش میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ مشکلات آئیں تو صبر کرنا ہے، بد دل نہیں ہونا۔ مشکلات آئیں تو صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کی پلاننگ کرتے رہنی ہے۔ ہمارے تھنک ٹینک سر جوڑ کے بیٹھے رہیں گے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، دشمن کو کیسے شکست دینی ہے۔ جب یہ ماحول ہوگا تو پھر اللہ مدد کریں گے، لیکن اللہ کی مدد ایک وقت پہ آتی ہے، فوراً نہیں آ جاتی۔ فوراً ہم مطالبہ کر دیں کہ آج ہی ہم کامیاب ہو جائیں، نہیں، وقت لگتا ہے اور وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.